حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ قوم عاد کے لوگ بہت دراز قد اور متکبر تھے۔ انہیں اپنی جسمانی قوت اور مالی قوت پر بہت گھمنڈ تھا۔ ان کے آباء و اجداد بھی بت پرست تھے۔ جب وہ بہت ظلم و ستم کرنے لگے اور ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ میں اس کا پیغام پہنچانے والا ہوں جس نے تمہیں دنیا میں رہنے کے لیے جگہ دی اور تمہارے جسموں کو اس قدر طاقتور اور توانا بنایا۔ تم ہر وقت اس کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ غرض یہ کہ آپ نے ہر چند اپنی قوم کو سمجھایا مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے اور صرف 70 آدمی آپ پر ایمان لائے، باقی سب بت پرست ہی رہے۔ تب قادر مطلق نے ان پر آندھی کا طوفان بھیجا جو برابر 7 دن اور 8 رات جاری رہا۔ اس سے صرف حضرت ہود علیہ السلام اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہی محفوظ رہے، باقی سب فنا ہو گئے۔ آپ کے زمانے میں ایک بہت مغرور اور متکبر بادشاہ گزرا ہے جس کا نام شداد تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بہشت کی طرح طرح کی نعمتوں کی ترغیب دی اور ہر چند ہدایت کی مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا کہ میں تو اس جہان میں ہی بہشت بناؤں گا، مجھے تیرے خدا کے بہشت کی ضرورت نہیں، میں دنیا کی بہشت میں ہی رہ کر عیش و عشرت کروں گا۔ آخرکار اس نے اپنے ملک کے مختلف شہروں میں قاصد بھیج کر سونا، چاندی اور قسم قسم کے جواہرات اور بہت سی چیزیں منگوا کر ایک بہت عالی شان محل بنوایا اور اسے نہایت خوبصورت باغات اور نہروں سے آراستہ کیا۔ جب محل تیار ہو چکا تو اس نے اس کا نام ارم رکھا۔ پھر شداد اپنی فوج سمیت بہشت کو دیکھنے کے لیے گیا۔ جو ہی وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک شخص کو کھڑا پایا۔ اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں اور تمہاری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اپنے تیار کردہ وہ بہشت دیکھنے کی مہلت مانگی تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کہ تم اس محل میں داخل ہو سکو، تم دوزخی ہو اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی تھا اور دوسرا پاؤں ابھی اپنے تیار کردہ بہشت کے دروازے پر نہ رکھ سکا تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور بہشت دیکھنے کی حسرت اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ مثل مشہور ہے کہ بڑے بول کا سر نیچا۔ دیکھو شداد نے اللہ اور اس کے نبی کا حکم نہ مانا اور بے شمار زر و دولت لگانے کے بعد بھی وہ محل دیکھنے کی حسرت دل میں ہی لے گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اور انبیاء کرام کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آفات سے بچ سکیں۔ آمین۔